بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی رات صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ کل دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی اور اللہ راضی ہوا، تو اس کی رات آنے والی ہے۔ ہم سب کے لیے یہ اتنی بڑی عید ہے، گرینڈ سیلیبریشن کرنا غدیر کا۔ میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں، گرینڈ سیلیبریشن یہ عید الاکبر ہے، اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہے، ساری جتنی ہماری عیدیں ہیں وہ ایک طرف ہے اور عید غدیر ایک طرف ہے۔ اس لیے کہ ہر عید میں نعمتیں آتی ہیں، ہر عید میں اللہ کی بلیسنگ آتی ہے ہمارے پاس، لیکن اس عید میں ہر چیز غیر حساب اللہ عطا کر رہا، غیر حساب یعنی ان لمیٹڈ، کوئی لیمٹس نہیں ہے اس کی رحمت کا، اس کی بلیسنگ کا۔ صرف آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر غدیر کے دن، یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرا معصوم امام بول رہے ہیں، کہ اگر غدیر کے دن کسی ایک مومن کو تم نے لنچ پہ، ڈنر پہ، بریک فاسٹ پہ کھانا کھلایا، ایک آدمی کو کھانا کھلایا، تو اللہ وہ اجر عظیم عطا کرتا۔ وہ دیکھو اب اللہ کتنا کریم ہے، اور وہ بہانے ڈھونڈتا رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے۔ اتنا کریم کا ایک مومن کو کھانا کھلانے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، کا وہ اتنا ثواب ہوگا کہ جیسے 1,24,000 نبیوں کو تم نے کھانا کھلایا۔ اب آپ سوچو، ایک مومن کو نارمل ڈیز میں اتنا ثواب ہے، ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ ہم آج کے زمانے میں پیدا ہوئے، نبی آدم کا زمانہ، پہلے نبی آدم، آپ سوچو کہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی گزر گئے، جن کے نام بھی ہم کو پورے نہیں معلوم، ان سب کو آپ نے انوائٹ کیا، آپ نے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا۔ جو نبی کو کھانا کھلانے ہوگا وہ اجر کل ایک مومن کو ہوگا، اس لیے کہ کل کے دن کی امپورٹنس ہے، کل کے دن کی خوشی ہے۔ میں نے تقریر کا آغاز، یہ غدیر ہے کیا، واٹ از غدیر؟ غدیر ایک میدان تھا، اور ہم اس کو بولتے ہیں غدیر خم۔ خم ایک کنویں کا نام ہے، ایک ویل تھی وہاں پہ اس میدان غدیر میں۔ یہ مکہ معظمہ سے اپروکسیمیٹلی بول رہا کہ 150 یا 60 کلومیٹرز کے اوپر آج بھی ہے، اور مدینہ منورہ سے بھی آلموسٹ اتنا ہی ڈسٹینس ہوتا۔ ایک ہمارے پاس مکے کی 4 میقات ہے، جو مکے میں انٹر ہونے کا اپنی لینگویج میں بول رہا، اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے بول رہا، کہ جس کو چیک پوسٹ بولتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے اگر کوئی مکہ آ رہا، خانہ کعبہ، تو اس کا جو چیک پوسٹ ہوگا، میقات ہوگا، وہ ہے مسجد شجرہ۔ سب مسلمانوں کے پاس ہے، یہ شیعہ سنی کی بات نہیں، یہ مکے میں انٹر ہونے کا ہے۔ تو مدینے سے آنے والوں کی میقات مسجد شجرہ ہے، اور اگر کوئی جدہ سے جا رہا تو اس کی میقات جوفہ ہے۔ جوفہ میں نے خود گیا ہوں، میں زیارت کیا ہوں۔ جوفہ جو ہے وہ میدان غدیر ہے۔ آج جو میدان غدیر آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ جوفہ جو میقات ہے، وہ وہی میدان ہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہوا ہے 10 ہجری، 10 ہجری، سرکار کا آخری سال تھا۔ 11 ہجری 28 میں ہسٹری بتا رہا آپ کو غدیر کی، کہ ہوا کیا یہ واقعہ۔ بہت ہی شارٹ، اور پھر کچھ اعمال بتاؤں گا کہ what you have to do tomorrow، کل کا دن ضائع ہونے نہیں دینا۔ کل کے دن میں ہم کو، ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ایک کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے لے۔ کل کا دن is so important، so important۔ تو how to celebrate غدیر، اب اس کے لیے میں چند اعمال آپ کو دے رہا، چند طریقے دے رہا۔ جو نماز ہے، وہ نماز آپ ضرور پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں، آپ کو ہر جگہ نماز مل جائے گی۔ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں نماز پڑھائی جا رہی ہوگی، لندن میں پورے آپ جامعہ سے بھی ہے، اگر وہاں نہیں پڑھا رہے تو گھر میں بیٹھ کے پڑھے وہ نماز، ظہر سے پہلے پڑھنا ہے وہ نماز۔ غدیر کے اعمال کی جو بڑی مخصوص 4 رکعت نماز ہے، وہ نماز پڑھے۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اعمال دے رہا کہ میں یہ چاہتا کہ کل نعمتیں ہمارے گھروں میں آئیں۔ پہلی چیز تو میں نے بول دیا کہ آپ کسی کو لنچ پہ،
پہ، بریک فاسٹ پہ، ڈنر پہ کل ضرور بولا. کل کے دن کا صدقہ از ویری امپورٹنٹ. امام علی کے نام پہ غدیر کا صدقہ ضرور دو کہ سال بھر تم کو اس کا اجر ملے گا. تیسری چیز، کل نماز سے پہلے صبح میں غسل کرو، یہ نیت کر کے. جمعہ تو ہے، آپ غسل تو کریں گے، نیت جمعے کے غسل کے ساتھ یہ بھی نیت کرو کہ میں غسل عید غدیر کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اعمال کرنے، دعا مانگنے کے لیے. حرمت اللہ. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، وین یو اسٹارٹ یور اعمال، جب بھی ظہر کا ٹائم ہے اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو پڑھنا ہے. جب یو اسٹارٹ یور اعمال اسٹارٹ کرے وقت پہلی جو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. شکر کیا اللہ سے. قربت اللہ. وائی شکر؟ اس لیے شکر کہ اللہ نے صحت کے ساتھ غدیر ہم کو دے دیا. صحت کے ساتھ اتنا بڑا ہم کو مل گیا. صحت کے ساتھ ولایت امیر المومنین مل گئی. دوستو یاد رکھو، امیر المومنین کی ولایت ہے. غدیر اگر ہے تو اسلام ہے. مائنس غدیر اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو. آج جو اسلام کا حشر ہوا، اگر مسلمان غدیر کو مان لیتے، تمام مسلمانوں میں اور ہم میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہمارے میں اور دوسروں میں ڈفرنس صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے غدیر کو نہیں مانا، علی کو بلا فصل نہیں مانا، تو آج یہ پرابلمس ہے. پھر میں ایک بات، یہ جملہ بول رہا، غور سے سنو. جشن غدیر پوری دنیا میں 18 ذی 17 ذی کو منایا جا رہا. پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں گھروں میں جشن غدیر، امام بارگاہوں میں جشن غدیر ہو رہا. اب میرا جملہ سنو. اصل جشن غدیر جو ہے وہ احسانات ابو طالب کا جشن ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک احسانات بے شک ابو طالب کا جشن ہے کہ جناب ابو بے شک. طالب نے جو احسانات کیے تھے 13 برس اللہ کے رسول پہ جو احسانات کیے، اس کا یہ جشن. اللہ نے کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ میں ابو طالب تم نے وہاں پہ احسان کیا تھا، ہم تمہارے بیٹے کو وصی رسول بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پہ علی کی محبت کو واجب کر دیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. صلوات، وہ غسل کرنا، اس کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. پھر جو نماز پڑھیں گے آپ، میں ہمیشہ بولتا ہوں، عرفے میں بھی میں نے بولا ہے، اس لیے کہ ہمارا ساتھ جو وارث غدیر کون ہے آج؟ وارث امام علی کون ہے؟ جو اس دور کا علی کون ہے؟ اس دور کا علی کا بیٹا میرا امام زمانہ ہے. اور جمعے کا دن میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے کہ کل 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھنا، یہ کہہ کر کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، عید روز غدیر قربت اللہ. اس لیے کہ کل اصل میں حقدار جو ہے مبارکباد لینے کا وہ میرا مولا ہے، میرا امام زمانہ ہے. تو 2 رکعت نماز امام کی سلامتی کے لیے پڑھو. اس کے بعد 2 رکعت نماز مغفرت کی، گناہوں کی معافی کی. نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت کی پڑھتا. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 ٹائمز سورہ خلد، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 ٹائمز سورہ خلد. یہ نماز مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ. غدیر کے دن اللہ کے جتنے رحمت کے دروازے سب اوپن ہو جاتے ہیں، سارے دروازے اوپن ہو. تو گناہوں کی معافی ہو جائے کہ آئندہ غدیر تک آپ سلامت بھی رہیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں. آخری بات بولو. اس کے بعد کل زیارت امین اللہ، میرے مولا کی زیارت ضرور پڑھنا. زیارت امیر المومنین، زیارت امین المومنین آپ کو ہر جگہ ملے گی زیارت امین اللہ کے نام سے. یہ ایون ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس پہ بھی یہ زیارت موجود ہے. آپ اس میں کل زیارت امیر المومنین ضرور پڑھنا. نجف اشرف کی یہ بہت بڑی عید ہے. میں رہ چکا نجف اشرف میں، گرینڈ سیلیبریشن ہوتا غدیر کا. ہر آدمی آتا مبارکباد دیتا. اللہ ہم کو نصیب کرے میرے مولا کی زیارت، اور آئندہ غدیر ہم انشاءاللہ مولا کے پاس کریں. بس آخری بات بول رہا کہ کل اپنے ساتھ، کل ہر مومن جو بھی سن رہا مجھے، ہر مومن یہ چاہے گا کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے، اس کو نعمتیں مل جائیں. آپ اکیلے لینا چاہتے ہیں، کل اپنے ماں باپ کو بھی دلاؤ، سارے مرحومین انشاءاللہ. Don't forget your مرحومین. غدیر کے دن 2 رکعت نماز مغفرت والدین. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ خلد، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا.
اور سب یہ نماز پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے بولو کہ پروردگار جیسے غدیر میں نعمتیں تو ہم کو دے رہا، میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے، بھائی بہنوں کو دے دے، سارے مرحوم کی مغفرت کرا دو، اس لیے کہ کل کا دن ان کو بھی نعمتیں پہنچے، ان کے پاس بھی رحمتیں پہنچے۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ اصل غدیر کا سیلیبریشن، اور جتنے مومنین سے ناراض ہونا ان کو معاف کر دو کل غدیر کے دن۔ واہ 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 واہ، تو راضی کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتی ہو کہ میرا مولا تم سے ہو جائے۔ اگر تمہارا کوئی غریب رشتہ دار ہے، کوئی تمہارا مومن بھائی ہے جسے تمہاری بات چیت میں عورتوں کو بھی بول رہا کہ اگر تمہاری کوئی بہن سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، افریقہ میں، جہاں پہ بھی ہے، ایک فون کرو، ایک فون کر کے بولو کہ I'm sorry، آج غدیر کا دن ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ اللہ تم سے راضی کیسے ہوتا۔ غدیر کا بہترین گفٹ یہ ہے کہ ہر مومن ایک دوسرے سے مل لے، ہر مومن ایک دوسرے سے محبت کرے، سارے دیواروں کو توڑ کر علی کے نام پہ، علی کے پرچم کے نیچے آ جاؤ، میرے مولا کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ کل ایک یہ عمل ایسا کرو جس سے تمہارا مولا راضی ہو جائے، بس چین دنیا میں ملے، اقبا مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ، کاس ہے دل لیے ہاتھ کرے دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔